بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو یہ ہمارا آخری کوشچن ہے آج. اس کا جو یونٹ 1 ہے ریویژن کا. تو اٹ از ایکچولی کوشچن نمبر 9. اس میں کوشچن 7 لکھا ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ دس. یہ کوشچن 9 ہے ایکچولی آپ کا. اٹ از 2D. دونوں چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے. ڈسکس دا کانسیپٹ ایز ویل ایز امپورٹنس. دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کریں گے. آسان ہے. آپ کو اس کے بارے میں کافی معلومات ہوتے ہیں پہلے سے ہی. اور پھر جو اس کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم کبھی دوبارہ بات کریں گے جب ہم ریویژن کا یہ جو سلسلہ ہے ہم ریپیٹ کریں گے اس میں جب ہم انشاءاللہ ایڈیشنل کوشچنز پر آ جائیں گے. So the Hajj is the annual pilgrimage to Makkah that Muslims are expected to make at least once in their lifetime. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ارکان اسلام میں جو پانچواں اور آخری جو رکن ہے وہ حج ہے. اور یہ سالانہ ایک یاترا ہوتی ہے, ایک سفر ہوتا ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں. مکہ کے لیے جاتے ہیں مسلمان, اور مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور, منیمم ایک مرتبہ ضرور حج کریں. The word Hajj is an Arabic word meaning to intend a journey. حج کا مطلب ہی ہے, جس کا عربک روٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جب انسان ارادہ کرے سفر کا. So Hajj is the fifth pillar of Islam which represents Muslims' dedication to their God and religion. حج پانچواں رکن ہے اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے ایک مسلمان, اس کا جڑاؤ کتنا ہے, اس کی ڈیڈیکیشن کیا ہے, کس لیول کی ہے. Every year Muslims who are physically sound and financially stable travel to Mecca in Saudi Arabia where the Kaaba is located. ہر ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہر سال جو شخص فزیکلی یعنی پہلے صحت مند ہونا چاہیے, اس کے بعد فینینشلی یعنی دونوں طرح سے, وہ فزیکلی بھی صحت مند اور فینینشلی بھی صحت مند. فینینشلی صحت مند آئی مین کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کا سفر کرے اور سفر کے لیے اس کے پاس خرچہ ہو. تو وہ سعودی عربیہ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں مکہ میں لوکیٹڈ ہے, وہاں پر جو کعبہ ہے اس کی زیارت کے لیے وہ اپنا رخت سفر کرتا ہے. The Kaaba is also known as Bayt Allah, اور ہم کعبہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں یعنی اللہ کا گھر, اور the house of God in Islam. So it is the holiest relic of the Muslims built by Prophet Ibrahim علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ سب سے اہم جو یادگار ہے جس کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا. یہ مقدس ترین اور سب سے احترام, جس کو زیادہ احترام مسلمان کرتے ہیں, وہ یادگار ہے. اور اصل میں یہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ ہے ہمارا, اور اسی کی طرف ہم منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں. اینڈ اٹس اے فوکل پوائنٹ آف اینول پلگرمیج, اور یہ مرکز رہتا ہے جو سالانہ جو حج ہوتی ہے, حج کی یاترا ہوتی ہے. یہ جو زیارت میں سب سے اہم نقطہ جو مرکزی ہوتا ہے وہ یہی کعبہ ہوتا ہے. اٹ از لوکیٹڈ ان دا سینٹر آف مسجد الحرام, اور یہ مسجد حرام کے بالکل بیچو بیچ یہ تعمیر شدہ ہے جو ماسک ہے مکہ میں. Millions of Muslims participate in rites and festivities including walking counterclockwise 7 times around the Kaaba and spending a night in the plain of Muzdalifah. یہ اہم چیزیں مختصر طور پر میں بیان کر رہا ہوں, حالانکہ اس کے جو اس کی جو اصل جو حیت ہے حج کس طرح سے کیا جاتا ہے اس پر انشاءاللہ الگ سے ہم انشاءاللہ ٹاپک کریں گے. So millions of Muslims participate in the rites, اور جو رسوم مذہبی رسوم ادا کیے جاتے ہیں یا جو وہاں پر تیوہار کا جو تیوہار منائے جاتے ہیں, جس میں عرفہ ہوتا ہے, جس میں عید ہوتی ہے, اور باقی جو باقی وہاں پر جتنے بھی رسومات ادا کیے جاتے ہیں ان میں مسلمان شمولیت کرتے ہیں. اور خاص کر اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکم ایمبولیشن آف کعبہ. اوکے, تو millions of Muslims participate in rites and festivities including walking counterclockwise 7 times around the Kaaba and spending a night in the plain of Muzdalifah. اور جو وہاں پر جو حج کے ارکان ہیں ان میں سے اہم جو چیزیں جو اس وقت جو رسومات ادا کیے جاتے ہیں ان میں سب سے اہم ہے جو ہم کعبہ کی سرکم ایمبولیشن, جس کو ہم طواف کہتے ہیں, کاؤنٹر کلاک وائز یعنی گھڑی کی الٹی سمت میں یہ کیا جاتا ہے. تو اس میں ہم ایک اور چیز, ایک اور کام وہاں ہوتا ہے. مزدلفہ میں ایک رات جو ہے حاجی صاحبان وہ گزارتے ہیں ننے آسمان تلے.
تو یہاں پر یہ جو رائٹس ہے، یہ جو رسومات ہے، یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجی وہ سارے کے سارے یہ کرتے ہیں. Muslims also throw stones at three pillars in a symbolic banishing of the devil from known as Rami Jamarat. اس کے علاوہ ایک اور علامتی رسم وہاں پر ہوتی ہے جس میں ایک طرح سے جو سنگساری کی جاتی ہے یا سنگباری کی جاتی ہے، جس کو رمی جمارات کہتے ہیں، جو وہاں پر وہ سیمنٹ کے وہ پلرز بنے ہوئے ہیں، تو جن کو جمارات کہتے ہیں، ان پر جو سٹونز ہے وہ تھرو کیے جاتے ہیں. یہ علامتی طور پر ایک طرح سے ہم شیطان کو جلا وطن کرنے کی ایک علامت ظاہر کرتے ہیں. جیسے وہ اس تاریخ میں ہوا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو سامنا کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فیملی نے کس طرح سے شیطان کا سامنا کیا جب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا. So the pilgrimage takes place during the month of Dhul Hijjah, اور یہ اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ جس کو ہم ذی الحج کہتے ہیں عام طور پر کشمیری میں، اور اس کا پورا عربی ہے ذو الحجہ یہ لفظ ہے. تو یہ دس از دا لاسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر. جو لونر کیلنڈر ہمارا ہے، چاند پر مبنی جو کیلنڈر ہمارا ہے، اس کا یہ آخری مہینہ ہوتا ہے. The rites of Hajj are performed from 8 to the 12th of Dhul Hijjah. اور یہ حج کے اراکان جو ہوتے ہیں ان میں ان کو ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ 8 سے 12 ذوالحجہ تک ہوتا ہے، اور یہ رسومات اس وقت تک ادا کیے جانے چاہیے. The rites performed at Hajj were established by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the tradition dates back to 2000 BC when Prophet Ibrahim was instructed by Allah to bring his wife Hajra and infant son Ismail to the dry valley of Makkah. اگرچہ جتنے بھی ہم اس میں جو رسومات ہم ادا کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے قائم کیے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے، لیکن اس کا جو اصل ٹریڈیشن جو ہے، اس کی جو اصل روایات جو ہمیں ملتی ہے، وہ روایت ملتی ہے ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو 2000 BC یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2 سال قبل اس دنیا میں آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار بچے کو جس کا نام اسماعیل تھا اس بے آبگی وادی میں چھوڑ دیا تھا جس کا آج مکہ نام ہے. As Prophet Ibrahim was gone for long, Ismail started starving and suffered from dehydration. چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ ان کو وہاں پر چھوڑ دیں اور پھر لوٹ کے آئیں، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس بے آبگی وادی میں چھوڑ دیا تو اللہ پر ایمان اتنا تھا کہ اس نے ان کو یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ یہاں کیا کریں گے، اور انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ جو ہے توکل کر کے وہاں پر وہ اللہ کا کمانڈمنٹ اس پر عمل کیا اور وہاں پر ہے. لیکن چونکہ جو بیٹا تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو وہ کافی زیادہ اس وقت شیر خاری میں تھے یا نومولود تھے، ابھی حال ہی میں وہ پیدا ہوئے تھے، تو وہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے تھے، اس کو کافی پیاس لگ رہی تھی. اور ہاجرہ رین back and forth between the hills of Safa and Marwa, looking for water until the angel Gabriel touched down to earth and created a spring of fresh water for the baby known as well of Zamzam. چونکہ اسی وقت ایک واقعہ ہوا جب سیدہ حاجرہ علیہ السلام ہماری اماں دوڑیں لگا رہی تھی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، ان پہاڑیوں کے بیچ میں وہ دوڑ رہی تھی، اور انہیں کئی بار اس کے چکر لگائے، اور اسی اسنا میں جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہوں نے اس چھوٹے سے بچے ننھے سے اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے زمین پر اپنا پر مار دیا، اور وہاں سے ایک فوارہ پھوٹ نکلا جس کو ہم آب زمزم کا کنواں کہتے ہیں، اور وہاں سے لے کر اب تک جو ہے اس میں پانی جو ہے ابھی جاری ہے. Following the orders of Allah, Ibrahim alayhi salam is said to have built a monument at the site of the spring known as the Kaaba. اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں پھر حکم ہوا کہ آپ اسی جگہ پر جہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا تو وہاں پر آپ ایک تعمیر کریں، اور اس طرح سے وہاں پر ایک یادگار بنائی گئی جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں. Ever since Muslims have apparently returned to the spot of the Kaaba each year. اور ہم چونکہ مانتے ہیں کہ اسلام پہلے سے ہے، پہلے انسان آدم علیہ السلام سے ہی یہی ریلیجن ہے،
تو جو بھی مسلمان جس انبیاء کرام کے جس گروہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر ایک نے تلقین کی کہ وہ کعبے کی زیارت کے لیے جائیں، اور مسلمان تب سے آج تک اس کی زیارت کرتے آ رہے ہیں اینولی، سالانہ یا سال میں کسی بھی مرتبہ جاتے ہیں، جیسے ہم جس کو ہم کہتے ہیں عمرہ کرنا، ایک ہوتا ہے حج، حج کے لیے خاص دن ہوتے ہیں، اور عمرہ اس کے بغیر بھی کسی بھی وقت سال میں کیا جا سکتا ہے. سو it is actually why we do it, we do it to strengthen our faith. ہم اس کو کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنا جو عقیدہ ہے اللہ پر، جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو مضبوطی دینے کے لیے، اور ہم اپنے دعائیں وہاں کرتے ہیں، اور جو اسلام کا آپس میں رشتہ ہے اس کو اور زیادہ گہرا کرنے کی کوشش ہوتی ہے یہ ایک طرح سے. اب یہ ہو گیا کانسیپٹ کہ کانسیپٹ کیا ہے. اس میں ہم نے حج کے جو ارکان ہیں وہ کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں ان کو ہم نے چھیڑا نہیں، بلکہ ہم نے سیدھے سمپلی ایک کانسیپٹ پر بات کی ہے. اور حج کے بارے میں جو ایک ایکسٹرا کوشچن بنتا ہے کہ حج کس طرح سے کی جاتی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے بحث کریں گے. لیکن امپورٹنس کیا ہے حج کی وہ ہم آج ہی کریں گے. It is interesting to learn that Hajj has very little to do with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because most of the rituals commemorates events in the life of Prophet Ibrahim علیہ السلام. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جہاں تک حج کا تعلق ہے، اس کے جتنے بھی رسومات جو بھی حج میں ہوتے ہیں، جو بھی ارکان اس کے ہیں، وہ سارے کے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ، اور اللہ کے نبی کے ساتھ اس میں کوئی خاص چیز وابستہ نہیں ہے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے. یہ ایک یادگار ہے ایکچولی ان واقعات کی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے ساتھ ہوئے ہیں. Prophet Ibrahim is a venerated patriarchal figure in Islam. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کو ہم بحثیت ایک خاندانی شخصیت کے طور پر، یعنی بحثیت امتک مول چھنے سو تصور کر، ہم اس کو باپ کی طرح، دادا کی طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے باپ کی طرح اس کو جب ان کے بارے میں بات کرتے تھے تو اپنے باپ کی طرح، چونکہ لینیج میں بھی اللہ کے نبی کا حسب نسب جو خاندانی ہے وہ ان کے ساتھ جا ملتا ہے. So God commanded him to kill his beloved son to test his faith. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو بھی ہوتے ہیں ان کے بہت سارے امتحانات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ امتحانات میں ڈالا گیا، اور ان میں ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اس کا جو محبوب ترین جو اس کا بیٹا تھا سیدنا اسماعیل، اس کو قربانی کے لیے کہا گیا کہ اس کی قربانی دے دے. Prophet Ibrahim alayhi salam submitted before God, and at the last minute God stepped in and actioned the sacrifice with an animal instead, rewarding his solid and unshaking faith. یہاں پر یہ بات بالکل کلیئر دماغ میں رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور اللہ کے سامنے جب سر تسلیم خم ہوئے سیدنا ابراہیم، تو پھر چونکہ یہ معاملہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان کی قربانی کی کوئی دلیل دنیا میں باقی رہے، تو اس کی جگہ پر ایک اینیمل ذبح ہوا، ایک جانور دمبا لایا گیا جنت سے جو ذبح ہوا. اور یہاں پر بھی ہمیں یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک مذہبی رسم ہے، اور اس رسم کو ادا کرنے کے لیے ہم کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ جو ہے جو اپنے آپ کو مطلب پیغمبروں سے اعلیٰ تر اپنی دماغ کو رکھتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں میں یہ چیز تقسیم کریں، غریبوں میں یہ پیسہ بانٹیں، وہ کریں، اس سے یہ کریں، اس سے یہ کریں. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ایسا کریں؟ آپ جائیں اور کریں، لیکن اس چیز کو جو یہ اللہ کی طرف، یہ اٹس اور کمٹمنٹ ٹو گاڈ، اٹ از ایکچولی یہ وہ رسم ہے جو سیدنا ابراہیم کی یادگار میں ہم مناتے ہیں، اس کا بدل کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو مسلمانوں کو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت ایک خاص چیز کو میموریٹ کرتے ہیں، ہم یاد مناتے ہیں. یہ ایک طرح کی یاد منانا ہے کہ کس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا. یہ تو جان کی بخشش ہے، یہ تو جان کا امان ہمیں ملا ہے، ورنہ اگر اس وقت یہ قربانی جو ہے بچے کی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ آگے چل کر ہمیں بھی کرنا پڑتا. تو کیا ہم اس وقت یہ کہہ دیں کہ ہم بچے کے بدلے کچھ اور کریں گے؟
اٹ از ٹوٹلی مطلب میرے حساب سے اٹ از ٹوٹلی نان سینس، کیونکہ یہ مذہبی رسم ہے، اور مذہبی رسومات جو ریچولز ہوتے ہیں وہ ریچولز کے طریقے پر ہی کیے جاتے ہیں. ہم پھر کل ایسا بھی بولیں گے کہ چلو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت ہم کسی کی خدمت کریں گے اس ٹائم میں. دس از illogical. پھر تو مذہب رہے گا ہی نہیں. سو دس شوڈ بی انڈرسٹوڈ، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو مسلم ٹریس بیک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینسسٹری ٹو اسماعیل. ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ گوگل پر بھی جائیں اور وہاں پر آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی نسب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے ملتا ہے، تو اس کے چارٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں، اور وہ ویریفائڈ چارٹس ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. سو دس سیکریفائڈ سن آف پروفٹ ابراہیم، یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ ہمارے پروفٹ کا خاندان ملتا ہے، جو اللہ کے نبی جو قربانی کے لیے جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چوز کیا تھا اور اللہ نے بھی چوز کیا تھا. So there is another event that God commanded Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam as a test of faith to take Hajra and the infant Ismail out to the barren desert area located between the two hills of Safa and Marwa in Mecca. اور اس کے علاوہ ہم ایک اور لیجنڈ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے کانسیپٹ میں بھی ابھی پڑھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو اس بے آب و گیا وادی میں ان پہاڑوں کے درمیان چھوڑے جن کو صفا مروہ کہتے ہیں جو مکہ کے قریب، اینڈ لیو دیم دیئر الون، اور ان کو وہاں اکیلا چھوڑ دے اور پھر وہ لوٹ کے آئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت زبردست ایونٹ ہے. آج کے لوگ کہیں گے کہ نہیں حضرت ہمیں کیوں بتایا کہ آپ اس کو بیوی کو وہاں چھوڑے، اس کے بدلے ہم کچھ اور کریں گے جیسا ہم بہت ساری چیزوں میں ہم کر رہے ہیں. دس از ناٹ فیتھ، از سم تھنگ ڈفرنٹ. اور رائٹس مطلب یہ اس کی بنیاد ہوتے ہیں، رسومات اس کی بنیاد ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہم اپنے حساب سے اپنے جو ہمارے جو یہ 150 گرام کا جو دماغ ہے اسی کے حساب سے ہم گھمائیں گے مذہب کو؟ دس از ٹوٹلی نان سینس اینڈ یو شوڈ ناٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ ایکچولی ٹریپ انٹو دیز تھنگس. ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. So eventually the water ran out and the increasingly worried Hajra ran back. یہ وہاں سے متصل ہے، شاید کہیں پر میں نے اس کا کوئی 2-3 لائنیں چھوٹ گئی ہیں. I don't understand. میں نے اس کو چیک نہیں کیا تو I'm sorry. اس میں eventually the water ran out جو ہم اسماعیل علیہ السلام کا وہ بات کرتے ہیں پیچھے ہے، تو آپ اس میں خود بھی ملا سکتے ہیں. پھر تو وہاں پر جو سیدہ حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ پھر کافی حشاش بشاش ہوئی. جب وہ واپس آئی تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک پانی نکل رہا تھا، پانی پھوٹ رہا تھا، اور حاجرہ علیہ السلام نے جو اس ہل کے صفا مروہ کے چکر لگائے 7 مرتبہ وہ دوڑی ادھر ادھر ان سرچ آف واٹر فار ہر گاسپنگ چائلڈ، جو بچہ جو ہانپ رہا تھا پانی کی پیاس کی وجہ سے. then the miracle of Zamzam happened, the well occurred, saving both of them. اور اس کے بعد یہ زمزم کا جو مشہور جو وہاں پر چشمہ پھوٹ نکلا، تو یہ آگے چل کر جو ہے ابھی تک امت کے لیے باقی ہے. Then the miracle of Zamzam ہے. So Prophet Ibrahim later went on to build the Kaaba as a place of worship of the one God, and Ismail became his helper. اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم کو لیٹر آن پھر حکم ہوا کہ آپ وہاں جائیں اور اس جگہ پر اب آپ ایک تعمیر کریں، ایک بلڈنگ عمارت تعمیر کریں جس کا نام کعبہ رکھا گیا، اور اس میں اسماعیل علیہ السلام نے اس کو ہاتھ بٹایا. Eventually Prophet Ibrahim used to visit his family in the desert. اور پھر سیدنا ابراہیم اکثر بیشتر اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے تھے. Soon after they built the Kaaba, God commanded him to proclaim a pilgrimage, the Hajj, to the site of Kaaba to all mankind so that they can come together in one place to show their devotion to God. اور اس کے بعد جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب سارے جو اس کے فالوور ہیں، جو اس وقت کے مسلمان تھے، ان کو کہا جائے کہ وہ سالانہ اس کی زیارت کے لیے آئیں تاکہ وہ ایک طرح سے اپنی ڈیووشن کو ظاہر کرے، اپنی عقیدت کا اعلان کرے وہاں پر. اور اس طرح سے یہ حج کا سلسلہ جو ہے تب سے شروع ہوا. Thus we can say that Hajj commemorates the events of family of Ibrahim علیہ السلام. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ہم یاد مناتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی. The importance of Hajj can be manifested
by the below mentioned points. اگر آپ مختصر طور پر اس کی آپ امپورٹنس پر بات کریں گے تو ان پوائنٹس کے ذریعے سے آپ اس کی امپورٹنس کو ظاہر کر سکتے ہیں. It demonstrates the universality of Islam and brotherhood and equality of Muslims. سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ یہ عالمگیریت اسلام کی عالمگیریت کو ظاہر کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس سے ہم یہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں پوری اقوام عالم پر کہ ہم کس طرح سے آپس میں بائی بائی ہے، اور کس طرح سے ہم مساوات پر یقین کرتے ہیں بحیثیت مسلمان. سارے لوگ وہاں ایک ہی طرح سے، ایک ہی کپڑے میں، ایک ہی طرح کے رائٹس کرتے ہیں، ایک ہی طرح کا وہ مطلب ماحول ہوتا ہے. تو اس سے برادرہڈ اور اس سے اکوالٹی ظاہر ہوتی ہے، اس سے یونیورسلٹی ظاہر ہوتی ہے، عالمگیریت کا تصور ہے، بھائی چارے کا تصور ہے، اور سماجی برابری کا تصور ظاہر کرتا ہے حج. It indicates the concept of equality of all men before God. اور اللہ کے سامنے سارے لوگ کس طرح سے برابر ہے، یہ حج سے بڑھ کر اس میں کوئی رسم نہیں ہے. It confirms the commitment of Muslims to Allah and their readiness to forsake the material interests in His service. اور یہ ایک طرح کی وہ کمٹمنٹ ہے، وہ عہد ہے مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے لیے، جس میں وہ اپنی تیاری اور اپنے جو اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز دنیاوی اعتبار سے جو مادی دلچسپیاں ہیں ان کو ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کی سروس میں چلے جاتے ہیں. It is to commemorate the divine ritual observed by Ibrahim and his family. اور اس کے بارے میں کافی بات میں نے کی کہ یہ ایک یادگار کے طور پر ہم مناتے ہیں ان الہی رسوم کی ادائیگی کو ہم ادا کرتے ہیں جو اصل میں پروفٹ ابراہیم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے. It reminds every Muslim and the day of resurrection when all the people will be gathered before Allah for the judgment. اور اس سے وہ نظارہ بھی ایک طرح سے اس کی بھی یاد دہانی ہوتی ہے کہ کس طرح سے محشر کے میدان میں سارے لوگ ایک طرح سے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے. یہ وہ بھی ظاہر کرتا ہے. نمبر 6, it's a top rank ritual and if accepted by God the reward is paradise. یہ اعلیٰ ترین اسلامی رسم ہے، اگر یہ قبول ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کو جنت ملے گی. It also strengthens the unity, equality and brotherhood of all believers across the globe. اور اس کے ذریعے سے پائیدار ہو جاتی ہے، مستحکم ہو جاتی ہے سماجی برابری، مسلمانوں کے آپس میں اتحاد اور ان کا سماجی برابری، ان کا بھائی چارہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. Not only in their own communities but on a global level. پوری دنیا، عالمگیریت کا تصور جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پوری دنیا سے وہاں لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کے، ہر کلر کے، ہر جو مختلف کاسٹیومز میں مختلف طریقوں سے وہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن سارے لوگ ایک جٹ ہو کے ایک ہی طرح کے رائٹس ادا کرتے ہیں، اور اس سے اپنائیت سی جو محسوس ہوتی ہے مسلمانوں کو، اس کو اور زیادہ اسٹرنگتھن کرتا ہے حج. سو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. تو میں نے کوشش کی کہ اس کو میں جلدی سے ختم کروں کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں.